الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نکاح سے متعلقہ بہت ساری چیزوں پر کلام کرتے ہوئے اب ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ ماؤں کے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے کیا کیا احکام قرآن عظیم میں بیان ہوئے، اور اس سلسلے میں آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 مکمل سال تک دودھ پلا سکتی ہیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب 2 سال کی مدت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی تو اب اس سے ایک لمحہ بھی اگر زیادہ یعنی ایک دن بھی اگر زیادہ دودھ پلائیں گی تو گناہگار ہوں گی، اور اس پہ میں تفصیلی پچھلے پروگرام میں کلام کر چکا ہوں کہ کیونکہ انسان اپنے جسم کا از خود مالک نہیں ہے تو وہ اپنے جسمانی اعضاء سے کسی کو اس طرح نفع نہیں پہنچا سکتا کہ اس کو جدا کر کے اس کے حوالے کر دے۔ ویسے تو ہم دیکھیں نا، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ہاتھ دبا دیے، پاؤں دبا دیے، پانی مانگا تو لا کر دے دیے، اس میں ہمارے اعضاء استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس طرح تو نہیں کر رہے کہ ہم کاٹ کر یا توڑ کر کوئی عضو ان کو دے رہے ہیں۔ اصل یہ مسئلہ ہے کہ کوئی عضو اپنی ذات سے جدا کر کے کسی اور کو دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے، اس پر میں نے تفصیلی کلام آپ کو کیا تھا اور آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور یہ آپ کو عرض کیا تھا کہ جب تک حاجت شدیدہ نہ ہو انسان اپنے جسمانی عضو سے کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، جس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر ماں اپنے بچے کو، یہ کتنا قریبی رشتہ ہے ماں اور اولاد کا، اگر وہ اپنے جسم کی مالک ہوتی، اپنے اعضاء کی مالک ہوتی تو جتنا چاہے وہ دودھ پلاتی رہتی، جتنے سالوں تک اس کو اجازت ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ چونکہ بچے کی ابتدائی پرورش اور بچے کی زندگی موقوف ہے ماں کے دودھ پر، تو اس لیے شریعت نے ماں کو 2 سال تک دودھ پلانے کی اجازت دی، اور جب 2 سال مکمل ہو گئے تو حکم اصل پر لوٹ آیا کہ اب وہ دودھ نہیں پلا سکتی، کیونکہ اپنے جسمانی عضو سے کسی کو اس طرح نفع پہنچانا کہ جسمانی عضو اپنے ذات سے جدا کر دیا جائے، وہ حاجت شدیدہ میں ہی جائز تھا، اور اب حاجت نہیں رہی تو لہٰذا دودھ پلانا بھی منع ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہم نے بتائی کہ 2 سال تک دودھ مائیں پلا سکتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ دوسرا ہمارا جو آخر میں پچھلے پروگرام کے آخر میں کلام چل رہا تھا کہ ماؤں پر دودھ پلانا اپنی اولاد کو اصلاً واجب نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ 2 سال کی مدت پوری کرنا اس شخص کے لیے ہے جو اس بات کا ارادہ رکھتا ہو کہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے گا۔ لہذا معلوم ہوا اگر پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پہلے بھی وہ رکوا سکتا ہے، یعنی باپ جو ہے اپنی اولاد کو دودھ نہ پلوائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ماؤں پر واجب ہوتا تو پھر شوہر پر بھی واجب ہوتا کہ وہ ماؤں کو نہ روکیں، لیکن وہ موقوف کر دیا، شوہر پر چاہے تو دودھ پلوائے 2 سال تک، چاہے تو نہ پلوائے۔ اور دوسری مثال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے، اور اسی طرح عربوں میں یہ عادت رائج تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی پہلے دیا جاتا تھا، اس وقت شرعی چونکہ احکام نہیں آئے تھے، بعد میں شرعی احکام آ گئے تو ماؤں پہ دودھ پلانا واجب قرار دے دیا گیا، ایسا نہیں، بلکہ مائیں موجود ہیں، اس کے باوجود دوسری عورتوں کو دودھ پلانے کی اجازت دی جا رہی ہے، جس سے پتہ چل گیا کہ ماؤں پر اپنے بچوں کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ لیکن فقہاء نے اس میں کنڈیشن لگائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے اور دائی بھی موجود ہے تو پھر ماں زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی۔ پہلی بات تو یہ، اگر ماں کہے کہ نہیں میں دودھ پلاؤں گی، میں اپنے بچے کو دائی کے حوالے نہیں کروں گی، تو پھر ماں کا حق ہوگا کہ وہ دودھ پلائے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور کا دودھ قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ دائی کا دودھ قبول کر لے، یا پھر جیسے یہ پاؤڈر وغیرہ کے ڈبے کے دودھ آتے ہیں، یا پھر گائے کا بھینس کا دودھ وہ یا بکری کا بالفرض قبول کر لیتا ہے بچہ، تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے، کیونکہ جیسے اس آیت کے اندر بھی ہے کہ ماں دودھ پلائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہ پلانا چاہے اور شوہر مدت پوری نہ کرنا چاہے تو ان کو اجازت ہے۔
اور اس میں بچے کے لیے ثابت ہو گیا کہ بچے کو ماں کے دودھ کی حاجت شدیدہ نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ دوسری چیز پر بھی اکتفا کر رہا ہے۔ لہٰذا جب وہ دوسری چیز پی کر گزارا کر سکتا ہے تو پھر اب ماں کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پہ واجب ہے دودھ پلائیں۔ دو صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی دائی بھی نہیں ہے اور بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کر رہا، تو اب یہ وہ واحد صورت ہے جس میں ماں پہ واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اب اس کو مجبور کیا جائے گا، کیونکہ اگر وہ نہیں پلائے گی تو اب وہ ہلاک ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر دائی موجود ہو یا بچہ اور کسی دودھ پر گزارا کر رہا ہو، کر سکتا ہو، تو ماں پہ واجب نہیں کہ وہ دودھ پلائے، نہ پلائے نہ پلائے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر ماں دودھ پلانا چاہتی ہے اور دائی موجود ہے یا اور چیزوں پہ بچہ اکتفا کرتا ہے تو پھر ماں ہی زیادہ حقدار ہے کہ اس کو دودھ پلانے دیا جائے۔ اور تیسری صورت وہی ہے کہ اگر بچہ کسی اور چیز پر مطلب اکتفا نہیں کر رہا ہے، نہ دائی کا دودھ قبول کرتا ہے نہ وہ اور کوئی چیز قبول کرتا ہے، تو پھر ماں کو کہا جائے گا کہ واجب ہے کہ دودھ پلاؤ، کیونکہ بچہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر معلوم ہوا ان عورتوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جن کے بچے ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ماں 2 سال تک دودھ پلائے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے، یعنی اس باپ کے لیے یہ حکم ہوگا کہ وہ اپنی زوجہ سے دودھ 2 سال تک پلوائے، کہ جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، اور نہ کرے اسی صورت میں ہوگا جب وہ کسی اور سے بھی دودھ پلوا سکتا ہو یا کسی اور چیز پر بچہ جو ہے وہ اکتفا کرتے ہوئے ماں کے دودھ کو چھوڑ سکتا ہو۔ آگے شاد فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بچے کے باپ پر حسب طاقت عرف کے مطابق دودھ پلانے والی عورتوں کو کھانا اور لباس دینا لازم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں جو ہے وہ ویسے تو بیویوں کا ویسے ہی نان نفقہ مقرر ہے، لیکن اس سے یہ نان نفقے کا ایک حکم نکالا جاتا ہے کہ، اور یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جب ماں دودھ پلا رہی ہو تو نان نفقہ لازم ہے، لیکن فقہاء نے اس کو عام رکھا ہے کہ چونکہ عورت اپنے تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے تمام ایکٹیویٹیز کو ترک کر کے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیتی ہے اور وہ گھر میں رہتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، اب اگر اس کو اس بات کی مکلفہ بھی بنائی جائے کہ وہ از خود کمائے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے شوہر پہ لازم کر دیا کہ وہ عورت کو نان نفقہ دے۔ اور نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، ایک رہائش، دوسرا کھانا پینا، اور تیسرا لباس۔ یہاں پہ 2 چیزوں کا بیان ہے، رزقہن و کسوتہن بالمعروف۔ اگر آپ رزق کے وسیع مفہوم کو دیکھیں تو رزق سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جس پر انسان کی بقا موقوف ہو، یعنی انسان کا باقی رہنا موقوف ہو۔ تو اگر مکان نہ ہو، انسان کھلی چھت کے نیچے ہو، فٹ پاتھوں پہ زندگی گزارے، تو وہاں بھی بقا مطلب نہیں رہے گی، وہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اگر رزق کے معاملے میں مکان بھی شامل کر لیا جائے اور کھانا پینا تو کافی ہے، اور اس کے علاوہ لباس کا علیحدہ ذکر فرما دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 چیزیں شوہر پر دینا لازم ہے اپنی بیوی کو، اور اگر وہ نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو گویا کہ، اور اعلیٰ کا لفظ جو آتا ہے، دیکھیں لفظ ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اعلیٰ کا لفظ کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے کہ جس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے اگر اعلیٰ ہم کہہ دیں گے تو یہ لازم کرنے کے معنی میں آئے گا، خصوصاً جب اس کا اعلیٰ کا تذکرہ پیسے وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ کسی پیسے کو یا مال کو ہم کسی پر لازم قرار دے رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر باپ کے اوپر علی المولود لہو، مولود لہو باپ کو کہتے ہیں، اس پر اعلیٰ داخل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باپ پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ ماؤں کو یعنی بیویوں کو نان نفقہ دیں۔ اور بالمعروف کی قید لگائی۔ معروف کا مطلب اب یہ تو یا تو عرف کے مطابق ہے جو عام لوگ دے رہے ہیں، جیسے عموماً کلاسز 3 ہوتی ہیں، ایک اپر کلاس ہوتی ہے، ایک مڈل کلاس ہے، ایک لوئر کلاس ہے۔ اس شخص کا تعلق جس سے ہے اسی کلاس کے مطابق اس کو نان نفقہ دینا ہوگا۔ اگر یہ مالدار ہے تو مالداروں والا نفقہ دے، اگر اوسط درجے کا ہے تو مڈل کلاس کا درجہ دے، اور اگر یہ لوئر کلاس سے تعلق رکھتا ہے، غریب آدمی ہے، تو غریبوں والا نفقہ بیوی کو دینا ہوگا۔ اور یا پھر یہ جیسے بعضوں نے ترجمہ کیا حسب طاقت، کہ جتنا اس کے اندر طاقت ہے، وہ تو اگر غور کر لیں تو وہ اسی کے اوپر آئے گا کہ جو عرف کے مطابق ہے،
یہ یعنی اگر مالدار آدمی ہے تو مالداروں کے عرف کے مطابق، کیونکہ وہ اس کی طاقت کے تحت ہوگا. اگر وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے تو انہی کے عرف کے مطابق، کیونکہ وہ اس کی طاقت رکھتا ہوگا. تو حسب طاقت ترجمہ کر لیں یا عرف کے مطابق کر لیں، یہ دونوں صحیح ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ یہ جو بالمعروف کا لفظ اللہ نے بیان فرمایا کہ شوہروں پر اپنی بیویوں کو حسب طاقت نان نفقہ دینا واجب ہے، اس کی وجہ بیان فرما دی کہ حسب طاقت کی قید اسی لیے لگائی گئی کہ اگر طاقت سے بڑھ کر حکم دے دیا جاتا تو پھر بیچارہ انسان پریشان ہو جاتا اور وہ کیسے بیویوں کو نان نفقہ لا کر دیتے. کیونکہ غریب آدمی بیچارہ اوسط درجے کا یا بالکل مالداروں والا نفقہ دینے کا اگر اللہ تعالیٰ مکلف بنا دیتا تو یقیناً وہ دے نہ پاتا اور پھر رات دن اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، لہٰذا جو شخص جس پوزیشن میں ہے، اگر وہ غریب ہے تو غریبوں والا نفقہ دے دے، اوسط درجے کا ہے تو اوسط درجے کا، مالدار ہے تو اعلیٰ درجے کا نفقہ دے دے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تقسیم فرما دی. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدہا، عورت کو اس کے بچے کے سبب اذیت نہیں دی جائے گی. اس کی تفسیر یہ فقہا نے بیان فرمائی ہے، مفسرین کرام نے، کہ ماں کو بچے کو دودھ پلانے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی. اگر ماں دودھ نہیں پلانا چاہتی اور تو وہ نہ پلائے. ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ کس صورت میں منع کر سکتی ہے، وہ اسی صورت میں کہ جب بچہ کوئی اور دائی موجود ہو، ماں کہ بھی میں نہیں پلاتی ہوں، دائی سے دودھ پلوا لیا جائے. اور یا پھر وہ کہے کہ اگر دوسری چیزوں پر بچہ اکتفا کر لیتا ہے، مثلا بکری کا دودھ ہے یا پاؤڈر کے دودھ پر ہے تو وہ بھی کافی ہے، تو ماں پر پھر لازم نہیں. تو اب ماں کے اوپر جبر نہیں کیا جا سکتا کہ تم لازم دودھ پلاؤ. اسی کو اللہ تعالیٰ اس جبر کو منع کر رہا ہے کہ ماں کو اس کے بچے کے سبب اذیت میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی خاتون اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اگرچہ وہ پلا سکتی ہیں لیکن وہ کسی اور ذریعے سے پلواتی ہیں، تو یہ بعض لوگ اس پہ تانہ زنی کرتے ہیں اور طنز کرتے ہیں کہ اتنی کٹھور مائیں ہو گئی ہیں کہ بچے کو دودھ تک نہیں پلا رہی. تو وہ ماں کا مسئلہ ہے نا، کہ وہ اگر پلانا چاہے ٹھیک ہے، نہیں پلانا چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ جب اس کو اجازت دے رہا ہے ماں کو، تو جو عمل اللہ کی اجازت سے عورت اختیار کر رہی ہو، جو طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا کے مطابق ہو، اسے برا بھلا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں برا بھلا کہنے والے؟ لہٰذا معلوم ہوا کہ شوہر بیوی پر زبردستی نہیں کر سکتا کہ تجھے دودھ پلانا ہی ہوگا، عورت کی مرضی ہے. بعض لوگ اس طرح طنز کرتے ہیں کہ جی یہ عورتیں دیکھیں یہ نہیں چاہتی کہ جسم کی کوئی شیپ بگڑے یا کوئی اور مسئلہ ہو، ان کی صحت میں کمی آئے، کیونکہ پھر دودھ جب ماں پلاتی ہے تو لازم بات ہے کہ ویکنس محسوس ہوتی ہے، پھر کھانا پڑتا ہے دیگر. تو اس طرح کے الٹے سیدھے طنز جو ہیں وہ قطعاً جائز نہیں ہیں. اگر کوئی بہن سمجھتی ہیں کہ اس کا بچہ ان کے دودھ کے علاوہ کسی اور کے دودھ کو قبول نہیں کر رہا ہے، کسی اور چیز کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو پھر تو انہیں کوئی چیز نہیں دیکھنی ہوگی، نہ صحت نہ کوئی اور چیز، انہیں دودھ پلانا واجب ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کی مرضی ہے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا اس موقع پر کہ یہ ماں جو ہے بے رحم ماں ہے یا اس ماں کو اپنے بچے سے محبت میں کمی ہے. ہم وہی پہ سوال کر دیں گے کہ یہ بتائیے کہ کیا عرب لوگ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد پاک کو دائی سے دودھ نہیں پلوایا ہے؟ تو پھر بتائیے کہ نبی جو بھی بچہ تھا، جسے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سرکار کی اولاد ہوئی، بیٹا پیدا ہوا اور اس کو باقاعدہ دودھ پلوایا گیا، تو کیا وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گناہ گار ہوئی ہوں گی؟ کیا ان کے اوپر اس طرح کے طنز کرنا شرعاً جائز ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اجازت سے یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ بعض چیزیں ہمارے ماحول میں، ہمارے عرف میں بڑی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں، حالانکہ اصل شریعت اس کے بارے میں سختی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، اجازت دیتی ہے. ہاں یہ میں آخر میں ضرور بہنوں کو مشورہ دوں گا کہ یہ چیز بھی ذرا دیکھی جاتی ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں اکثر مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی تو سسرال کے اندر، آپ کے سسرال کے اندر باتیں بہت زیادہ بنائی جائیں گی، چاہے لوگ جہالت میں ہی باتیں کریں.
اور اس طریقے سے پھر شوہر کے بھی بدزن ہونے کا اندیشہ ہے اور فتنہ فساد پیدا ہوگا، تو اس صورت میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک شرعی حکم کو بنیاد بنا کر سب کی مخالفتیں مول لے لیں کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، میں نہیں پلاؤں گی۔ اب ساس کہہ رہی ہے پلاؤ، اور دیگر جو سسرال والی عورتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں بھئی ہمارے ہاں تو سب بچوں کو خود ہی دودھ پلایا جاتا ہے، اور یہ بہن اکڑ کے بیٹھ گئیں کہ نہیں جی یہ تو قرآن کا حکم یہ ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جاہل قسم کے لوگ کہ جو چیزیں ان کے خاندان میں رسومات رچ بس جاتی ہیں، اگر اس کے خلاف کوئی کر رہا ہو اور پھر بطور دلیل قرآن یا حدیث بھی پیش کر دے، تو بعض اوقات وہ لوگ چونکہ بیچارے کم عقل ہوتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں اور اس طرح اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ میاں بیوی بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، میاں بیوی بننا نہیں آتا۔ اس طرح ماں باپ بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے لیکن صحیح ماں باپ بننا نہیں آتا۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے ہاں خاندانوں کے اندر ہوتا ہے کہ شرعی احکام زیرو بھی نہیں معلوم، ذرہ برابر نہیں معلوم کہ کیا کیا شرعی احکام ہیں، جو خاندانی رسوم ہیں اور جو سن کے چیزیں ذہن میں بٹھا لی گئی ہیں اس کو بنیاد بنا کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اصل شریعت پر چلنا چاہے تو ہم علم بغاوت اٹھا لیتے ہیں، جو حقیقتاً اس شخص کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے، اور ہمیں خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اور نہ باپ پر اس کے بچے کے سبب زیادتی کی جائے گی، اسے ضرر پہنچایا جائے گا۔ باپ پر بچے کے سبب زیادتی کا کیا تصور ہے کہ ماں اس بات کا مطالبہ کرے، مثال کے طور پہ وہ کہے کہ میں دودھ پلانے کی اجرت لوں گی، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، ماں اجرت نہیں لے سکتی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی۔ دوسرا، یا وہ یہ کہے کہ جی میرے نان نفقہ زیادہ کرو، کیونکہ اب میں پہلے تو گھر کا چلو صرف کام کرتی تھی، اب بچہ بھی ہے، اس کی دیکھ بھال بھی مجھے کرنی پڑ رہی ہے اور ساتھ ساتھ گھر کا کام بھی کرتی ہوں، تو مجھے نان نفقے میں اضافہ کرو، اور وہ بیچارہ اضافہ کرنے کا متحمل نہ ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں پھر عورت کو سختی سے منع کیا جائے گا کہ اس قسم کے بیجا مطالبات نہ کیے جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اذیت اور تکلیف دی جائے کہ ماں کو مجبور کیا جائے کہ دودھ پلاؤ جبکہ دوسرے اسباب اور ذرائع موجود ہیں، اور نہ باپ کو بچے کی وجہ سے اذیت دی جائے گی اس طرح کہ عورت کی طرف سے نان نفقے میں زیادتی کا مطالبہ ہو، اور ایسی زیادتی کہ جو شوہر نہ پوری کر سکے اور بیچارہ اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانبین کا لحاظ رکھا ہے کہ شوہر کا خیال بھی کیا ہے اور ایک ماں کا خیال بھی کیا ہے، ماں کا بھی بچے کے باپ کا بھی خیال کیا ہے، ایک معتدل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جو باقی اس کے احکام ہیں وہ نیکسٹ پروگرام میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد